یہ وقت نہیں ہے سونے کا، یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، یہ وقت نہیں ہے سونے کا، یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، اب مل کے قدم اٹھانا ہے، لٹیروں سے ملک کو بچانا ہے، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم ملک بنانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو، یہ وقت نہیں ہے سونے کا، یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، اب مل کے قدم اٹھانا ہے، لٹیروں سے ملک کو بچانا ہے، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم ملک بنانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے آنے والے مہمانوں سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، رابعہ جان، واجد عباسی صاحب، لاڈ قربان، عبدالنوید چودھری دلاور لیوٹن سے تشریف لائے ہیں، اور ڈاکٹر رانا خالد فاروق صاحب ساؤتھ ہیمپٹن سے، اور عدیلہ شفیع سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جزاکم اللہ۔ میں ریکویسٹ کروں گا مظہر شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں نعت کے لیے۔ مظہر شاہ صاحب۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز
زمین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں لاج رکھنا تمہیں اے شہنشاہ دی لاج رکھنا تمہیں اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے آنے والے معزز مہمانوں سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. رابعہ جان، واجد عباسی صاحب، لاڈ قربان، عبدالنوید چودھری دلاور لیوڈن سے تشریف لائے ہیں، اور ڈاکٹر رانا خالد فاروق صاحب ساؤتھ ہیمپٹن سے، اور عدیلہ شفیع سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. دوستو، اگر انسان اپنی عقل اور دلیل کوئی کے پیچھے چلتا تو ایڈمنڈ ہیلری کبھی بھی ماؤنٹ ایورسٹ سر نہ کرتے، اور اگر انسان دنیاوی رکاوٹوں اور وسائل کوئی خدا مان لیتا تو نیل آرمسٹرانگ کبھی بھی خلا تک نہ پہنچتے. لیکن انسانی تاریخ گواہ ہے کہ انہی لوگوں نے ہمیشہ منزل پائی ہے یا کچھ اچیو کیا ہے جو اپنی خوابوں کی تلاش میں نکلے ہیں. اس نے ورلڈ کپ کی شکل میں پاکستان کو وہ تحفہ دیا جو جن کی پاکستان کی آنکھیں ساری عوام کی آنکھیں محتاج تھی، اور انہوں نے 92 میں پاکستان کو ایک ایسا ورلڈ کپ کی صورت میں ایک فخر کا اعزاز بخشا. اور بعد میں جسے ہم لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ اس کی یہی منزل ہے، شاید وہ اسی کے لیے نکلا ہے، لیکن اس نوجوان کے لیے محض ایک پڑاؤ تھا. اس کی منزل کہیں اور تھی، وہ تو اس پہ نکلا تھا، اور اس نے اپنی خوابوں کی تلاش میں نکلا، اور یقین کے پتھریلے راستوں پہ چلتا ہوا آج وہ وہاں پہنچا کہ جہاں ہم سب ان سے ایک امید لگائے بیٹھے ہیں. اور وہ نوجوان کوئی اور نہیں ہے، وہ عمران خان نیازی ہے. اور ہم آج کا کنونشن انہی کے نام کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے وہ نکلے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ ان کا ساتھ دیں گے. دیکھیے، پاکستان میں اس وقت مایوسی کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی. ظلم ہے تو بڑھتا جا رہا ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، نہ کسی کی گود محفوظ ہے. لیکن جب بھی رات آتی ہے تو اس کے لیے سویرا محتاج ویٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی صبح کا. لیکن جہاں بھی ظلمت بڑھ جائے وہاں کہیں نہ کہیں امید کی کرن ضرور ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان کی شکل میں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلیں اور پاکستان کو بچائیں. آج سے 15 سال پہلے انہوں نے جس پارٹی کا آغاز کیا
وہ کس کو معلوم تھا کہ وہ اتنی بڑی تحریک بنے گی، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے ہونا وہی ہوتا ہے۔ تو ان 15 سال میں جیسے انہوں نے گزارا کیا، جیسے انہوں نے مشکلوں سے گزرے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، یا وہ خان صاحب جانتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو سانس پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ تو میں دعوت دوں گا اپنے ویلکم سپیچ کے لیے ساجد اقبال گجر کو، جنہوں نے اس پورے آرگنائز کرنے میں بڑا ہمارا ساتھ دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں دیکھوں گا کہ یہ سونامی جو آج ساؤتھ ویسٹ سے ٹکرا رہا ہے کہ اس میں کتنا دم ہے۔ میں نعرہ لگا ہوا، میرا ساتھ دیجیے گا، کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ ایک سونامی، ایک طوفان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے لندن کے مہمانوں جو کہ گردنوا سے آئے ہوئے تمام پی ٹی آئی برسٹل کی جانب سے کہ انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر اسپیشلی رابعہ دیا، اس نے بہت محنت کی ہے، جتنا ان کا تعارف کم کرایا جائے اتنا کم ہے۔ میں ان کے لیے الفاظ یہ وہ خاتون ہے کہ جب انگلینڈ میں پی ٹی آئی لانچ ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک بنا کسی عہدے، بنا کسی لالچ کے اس بندی نے دن رات کام کیا، اور اس نے نہ صرف یو کے میں بلکہ پاکستان میں بھی پی ٹی آئی کو زندہ رکھا ہے، اور اس کے لیے میری طرف سے اور میں آپ تمام اہلیان برسٹل کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں اسپیشلی سیٹرڈے والے دن ٹائم نکالا اور یہاں تشریف لے کے آئے، تو آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس کنونشن کا مقصد آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایک پی ٹی آئی کو لانچ کرنے کا کنونشن ہے۔ پی ٹی آئی پہلے بھی تھی یہاں پہ لیکن اتنی موبلائز نہیں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید پورے پاکستان میں بھی اتنی موبلائز نہیں تھی، لیکن جیسے 30 اکتوبر کے بعد ہم ینگسٹرز نے جو پوری دنیا کی پاکستان کی پالیٹکس کو چینج کر دیا، ہمارے بزرگ، ہمارے سیاستدان یہ کہتے تھے دس از اے ون مین شو، لیکن یہی ینگسٹرز تھے جنہوں نے 30 اکتوبر کے جلسے کو پوری سیاستدانوں کو، ہمارے بزرگوں کو یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، پی ٹی آئی ایک طاقت ہے اور یہ ملک میں چینج لے کے آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو اس کا میں آپ سب سے میری ایک مؤدبانہ سی گزارش ہے اور ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کو بچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں پلیز اپنے گھروں سے اب نکلنا ہوگا۔ ہم نے بہت گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کے آگے نواز شریف پہ کرٹیسائز کر لیا، زرداری پہ کرٹیسائز کر لیا، کاف لیگ، ایم کیو ایم، ایوری تھنگ۔ کیا ہم نے کبھی آج تک اپنی ذات کے اوپر کرٹیسائز کیا؟ کیا ہم کبھی گھر سے باہر نکلے پاکستان کے لیے؟ کیا ہم نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا؟ But now this is the time, this is the last chance. What is the situation in Pakistan? You all of them, you very well know that کہ پاکستان آخری جھٹکوں پہ ہے، لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آج چینج آ چکا ہے۔ آپ تمام لوگوں کا ادھر ہونے کی وجہ سے یہ میں ثابت کرتا ہوں کہ پاکستان کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، پاکستان انشاءاللہ چینج ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یقین مانے وہ فرسودہ نظام وحیدہ شاہ پیدا کرے گا، اسلم مڈیانہ پیدا کرے گا، اور سندھ کا وہ سیاستدان پیدا کرے گا جس نے ریگنگ کو روکنے کے لیے پولیس اہلکار کی ٹانگیں توڑ دی اور اس کی آنکھوں میں تیزاب ڈال دیا۔ اب یہ آپ ینگسٹر کو چاہیے کہ اپنے اوپر کرٹیسائز کریں، پاکستان کے لیے نکلیں، اس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، خدا کے لیے پی ٹی آئی کے ممبر بنے اور اپنے ماں بہنوں کو پاکستان میں ایک طرح پریچ کریں، انہیں ایجوکیٹ کریں، انہیں الیکشن کمپین کی طرح بتائیں کہ پاکستان صرف اور صرف ایک ہی پاکستان کے پاس امید ہے، وہ ہے عمران خان، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی امید نظر نہیں آتی۔ Thank you very much, Raja Sahab, Honorable Lord Kumar Sahab, Madam Rabia Sahab, and all honorable guests. तमाम लोगों को आपको वेलकम किया जाता है। Thank you very much. Give us applause once again. And I especially thank for our proud city, Miss Adila Shafi. She is here once again. Thank you very much.
جی آج مارچ کا مہینہ ہے, 31 مارچ کی ڈیٹ ہے. 31 مارچ کا مہینہ ہم تمام پاکستانیوں کے لیے بہت ہی اہم مہینہ ہے. آج سے 72 سال پہلے مارچ کا ہی مہینہ تھا جب مسلمان ہند قائد اعظم کی قیادت میں ایک جگہ جمع تھے, ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر متحد تھے. سب کے دلوں کی دھڑکن تھی, سب کے دلوں کی آواز تھی, ہم لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. آج ایک بار پھر پاکستانی ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے, ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے, پی ٹی آئی یو کے جس کی قیادت مس رابعہ ضیاء نے کی, اتنی ڈٹرمینیشن سے, اتنی اسٹرانگ پرفیکشن سے ہمیں یہ سبق دیتی رہی, ہمیں یہ درس دیتی رہی کہ ہمیں ایک دن یہ آواز ہم سارے پاکستانیوں کی آواز بنا دیں گے. اور انشاءاللہ وہ دن آیا. آپ نے دیکھا 30 اکتوبر کو دیکھا, 25 دسمبر کو دیکھا, ہم نے وہ آواز سب پاکستانیوں کی آواز بنا دی. دنیا نے دیکھا وہی انضمام جس کو کہتے تھے سب سے لیزی پرسن ہے, وہی ورلڈ کپ جتوا کے نکلا. اور یہ یقین ہے آج اس کا کہ میں اس پہ میرٹ لاؤں گا. اب پی ٹی آئی یو کے لوگ آپ کو یہ ضرور یقین دلاتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف پاور میں آ گئی آپ لوگوں کی مدد سے, اور انشاءاللہ وہ آئے گی, اگر وہ آ گئی تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں سب لوگوں کو یہ ضرور لگے گا کہ ہم اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, اس ڈائریکشن پہ سفر کر رہے ہیں. یہ جو ڈکلائن کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کو بریک نہ کریں, اس کو روک لیں گے, اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. اور اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد چاہیے. آپ کی مدد ہمیں ہمیشہ درکار رہے گی, اور جس طرح آپ ہمیں مدد کرتے ہیں وہ کرتے رہیں, اور ہمیں اور ایکٹیولی نکلیں اور ہماری مدد کرتے رہیں, اور اس خواب کو ہمارے ساتھ سچ کرنے میں ہماری مدد کیجیے. تو ایک بار پھر نعرہ لگائیں, پاکستان لا کے رہیں گے تحریک انصاف, بچا کے رہیں گے پاکستان انشاءاللہ. میں اجازت چاہتا ہوں اپنے تمام دوستوں سے, ساجد کا, راجہ صاحب کا, اور تمام دوستوں کا جنہوں نے اس ایونٹ کو سکسیسفل بنانے, شمس بھائی کا بھی جن لوگوں نے اس ایونٹ کو کامیاب کیا, بہترین آرگنائزیشن کی, اس کے لیے ان کا سب لوگ بگ ہینڈ ان کا شکریہ ادا کریں. صاحب جو کہ برسٹل کی پی ٹی آئی کا گرام قدر سرمایہ ہیں اور رہیں گے. دوستو میں اب جس شخص کو بلانے جا رہا ہوں, آج کا ایونٹ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ممکن نہ ہو پاتا. وہ کل پاکستان جا رہے تھے تو within 2 week ہمیں یہ سب کرنا پڑا, اور ان کی بڑی ایفرٹ ہے اس میں. انہیں پی ٹی آئی جوائن کیے ہوئے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں لیکن آگے نکل جاتے ہیں, تو یہ ان میں سے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا شمس تبریز صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں. معزز مہمان گرامی, دوستوں, بزرگوں, السلام علیکم. میں آپ سب لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے دن اپنا قیمتی وقت نکالا اور جہاں پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے, کامیابی اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں. آج ہم سب, میں اور آپ, پاکستان کا ہر نوجوان, پاکستان کا ہر ذی شوق شہری پاکستان میں ایک چینج چاہتا ہے, پاکستان میں ایک تبدیلی چاہتا ہے. وہ پاکستان کے 64 سالہ فرسودہ اور کرپٹ نظام سے تنگ آ چکا ہے. وہ پاکستان میں ایسا انقلاب چاہتا ہے, وہ پاکستان میں ایسا نظام چاہتا ہے جو کرپشن سے پاک ہو, جس میں کرپشن نہ ہو, وہ معاشی طور پر مضبوط ہو, وہ معاشی طور پر خود مختار ہو اور آزاد ہو.
ایسا پاکستان جس میں کرپشن نہ ہو اور وہ ہر طریقے سے آزاد ہو، جس کی فارن پالیسی آزاد ہو۔ آج پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا مسئلہ ہے۔ کرپشن پاکستان میں ایک ناسور بن چکا ہے۔ آج پاکستان کے بڑے بڑے ادارے، جن میں پی آئی اے، جن میں وابڈا، جن میں ریلوے، جن میں سٹیل مل، سب تباہی اور بربادی کا شکار ہیں۔ جس پی آئی اے پہ آپ روزانہ سفر کرتے ہیں اس کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ وہ پی آئی اے جس کو پاکستانی گورنمنٹ کے لیے ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے تھا، آج ماہانہ 1 ارب روپیہ خسارے کا شکار ہے۔ وہ سٹیل مل جو 4 سال پہلے 2008 میں 10 ارب روپیہ پرافٹ میں تھی، آج وہ سٹیل مل 22 ارب روپیہ نقصان میں ہے۔ آج وابڈا کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان میں گھنٹوں کے حساب سے لوڈ شیڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام چھوٹے بڑے ادارے پاکستان میں اس وقت کرپشن کا شکار ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کرپٹ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی کرپٹ لیڈرشپ ٹاپ پہ ہو تو باٹم پہ بھی کرپشن رہتی ہے۔ اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پاکستان میں ایک دیانتدار، ایماندار، نڈر لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اور وہ لیڈرشپ آپ کے سامنے عمران خان اور پی ٹی آئی کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ سب لوگ مل کر عمران خان اور پی ٹی آئی کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ہمارے ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو سکے۔ اگر آپ یہ آج جدوجہد کریں، یہ کوشش کریں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی مثال آج سے چند مہینے پہلے مصر کے تحریر سکوئر میں چند لوگوں نے ایک تحریک شروع کی، اور وہ تحریک دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگوں سے لاکھوں لوگوں میں تبدیل ہو گئی، اور حسنی مبارک کا وہ اقتدار جو 3 دہائیوں پر محیط تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں نے دل سے جدوجہد کی، ایک کوشش کی۔ آج وہ کوشش ہمیں پاکستان میں کرنی ہے، اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، ان چھوٹی بڑی تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ کوشش پاکستان میں کرنی ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک ایماندار، دیانتدار اور نڈر لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور وہ قیادت، وہ لیڈرشپ تحریک انصاف کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے۔ ہم نے آج تک پاکستان میں بہت سے چھوٹے بڑے سیاسی اور معاشی بحران دیکھ لیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جدوجہد کریں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم حقیقی لیڈرشپ کے پیچھے چلیں، ایسی لیڈرشپ جو کرپشن سے پاک ہو، جو ایماندار ہو، جو نڈر فیصلے کرے، دلیرانہ فیصلے کرے، اور جو ذہین ہو۔ اب اس پرانی سیاست اور دکنیوسی سیاست کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب تحریک انصاف کا مقصد ان پچھلی تمام غلط معاشی پالیسیوں، غلط فارن پالیسیوں اور غلط تعلیمی پالیسیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کا مقصد پاکستان میں پاکستان کے نوجوانوں، بچوں کو امید دینا ہے۔ اب پاکستان میں تبدیلی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تحریک انصاف کا مقصد ایک ایسا پاکستان ہے جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں بھوک نہ ہو، جس میں بدحالی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو۔ ایسا پاکستان جس میں رول آف لا ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں روزگار ہو،
جس میں ایسا پاکستان جو ترقی اور انصاف کی راہ پر گامزن ہو، ایسا پاکستان جس میں گڈ گورننس ہو، جس میں نیشنل سیکیورٹی ہو، جس میں معاشی بحالی ہو، اور جس میں ایسا پاکستان جس میں نیشنلزم ہو۔ ہمارا مقصد پاکستان بچانا ہے۔ اگر پاکستان بچانا ہے تو ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں۔ ہمارا ساتھ دیں، عمران خان کا ساتھ دیں، پی ٹی آئی کا ساتھ دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان قائم باد۔ شمس بھائی، مجھے تو پتا تھا یہ بہت اچھا آرگنائز کرتے ہیں، لیکن اتنے اچھے اسپیکر ہیں یہ بھی آج پتہ چلا ہے۔ تو یہ گجرات سے بلانگ کرتے ہیں، صبح گجرات جا رہے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں بھی یہ میسیج لے کے جائیں اور جتنا ہو سکے وہاں اسپریڈ کریں اس کو، مختصر رکھیں تو جلدی ہم آرگنائز کر لیں اس کو۔ میں ریکویسٹ کروں گا پی ٹی آئی کے پائنیئر کہہ رہے ہیں، بہت ہی پرانے ساتھی ظفر اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دوستوں اور مہمانوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جو سفر ہم نے 15 سال پہلے شروع کیا تھا اور تقریباً اکیلے ہی شروع کیا تھا، اب اس میں بے شمار لوگ، نیا خون، نئے نوجوان دیکھ کر انتہائی جو ہے خوشی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے رہے، کارواں بنتا گیا، باتیں منواتا۔ ہم لوگ یہاں سے 12 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، اس کے باوجود جو ہمارا مقام ہے وہ یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ملک کا یا قوم کی حالت جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے۔ ایک دو باپ بیٹا اگر چلتے ہیں پاکستان سے جرمنی میں ٹھہرتے ہیں، باپ کے پاس جو ہے وہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے، بیٹے کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہے۔ بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ، باپ کو کہتے ہیں تم بیٹھ جاؤ، 2 گھنٹے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عزت جو ہے وہ اس وقت تک نہیں بنے گی جس وقت تک پاکستان جو ہے وہاں ایک ایسا نظام اسٹیبلش نہیں ہوگا جو مطلب ہے کہ دنیا کے لیے ایک مثال ہو۔ تو ہم اس کوشش میں بھی ہیں اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور انتھک جدوجہد کرنی چاہیے، چونکہ ہمارے پاس دنیا کا ایک تجربہ، ہم ایڈوانس ملک میں رہتے ہیں، کچھ مسائل بھی ہیں، اور ہوپ فار دا بیسٹ۔ اور ہم پرانے دوست جو ہیں یا پرانے ساتھی جو ہیں، مجھے خوشی ہے، یہ مطلب ہے کہ کوئی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ چیئرمین ہے یا فلانا، مجھے خوشی ہے کہ ان نوجوانوں نے کام کو آگے بڑھایا، یہ ہمارا کام ہے اور مجھے اس کو میں کھلے دل سے ان کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ تسلیم کرتا ہوں اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے